السلام علیکم. اس لیکچر میں ہم نے 2 کلاس لیسنز میں جو بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کی وہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے ایک بچوں کے ساتھ ڈسکشن سیکشن ہمارا ہوا جس میں کہ سارے کانسیپٹس جن کو وہ آبزرو کر رہے ہیں تھرو دی ایکٹیویٹیز وہ ہم ان کے ساتھ کچھ اس کے بارے میں ریفلیکٹ کرنا چاہ رہے تھے اور مزید چاہ رہے تھے کہ کچھ گہرائی پیدا ہو. ہم نے ایک تو بچوں کو ریڈنگ اسائنمنٹ دی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بچوں کے لیے ایک آسان زبان میں جو کہ ان کو ایکسپلین کرنے کی پھر بھی ضرورت ہے کیونکہ اٹس ان انگلش، ایک ڈسکرپشن تھی کہ اچھا جو ڈفرینٹ اسٹیٹس آف میٹر ہیں ان کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور ذرا ہم نے جو پرٹیکولر ماڈل ہے میٹر کا، یعنی کہ جو سالڈز لکوڈز گیسز ہیں دے آر میڈ آف ویری ٹائنی پارٹیکلس جن کو کہ ہم ایسے نہیں دیکھ سکتے. ہم نے وہ انٹروڈیوس تھوڑا سا کیا کہ جی جو ان کی ہمیں بیسک پراپرٹیز نظر آتی ہیں وہ ہم اس پرٹیکولر ماڈل آف میٹر سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ جیسے ایک سالڈ ہے اور اس کی ایک ڈیفینٹ والیوم ہے اور ڈیفینٹ شیپ ہے. انلیس ہم سالڈ کو دبائیں اور اس کی شیپ کو بدلیں یا آلٹر کریں تو جو سالڈ ہے اس کی ایک خاص بناوٹ ہے اور وہ برقرار رکھتا ہے. جیسے ہمارے سامنے یہ میز ہے یا یہ مگ ہے، یا ایون وین وی لک ایٹ سافٹر سالڈز لائک پلے ڈو، اگر ان کو ایک خاص شیپ ان کی دی جائے اور اسے ہم آلٹر نہ کریں تو وہ شیپ ریٹین کرتے ہیں. تو پارٹیکولر ماڈل کی ٹرمز میں سالڈ کے اندر پارٹیکلز ہیں، ایک تو وہ بہت کلوزلی پیکڈ ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ جی ان کی جو موومنٹ ہے وہ بہت ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے، وہ اپنی جگہوں پہ ہی تھوڑا سا وائبریٹری موشن بیک اینڈ فورتھ کرتے ہیں. اسی لیے کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ مور اور لیس فکسڈ رہتے ہیں تو ہمیں جو سالڈ نظر آتا ہے اس کی شیپ بھی اسی طرح ایک ڈیفینٹ شیپ ہوتی ہے. اسی طرح لکوڈ پہ جائیں تو یہ ہے کہ جی وہی پارٹیکلز ہیں لیکن اب ان کی جو موومنٹ ہے موبلٹی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اور لکوڈ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اپنی جو گرد و نواح ہے اپنے محلے میں سو ٹو اسپیک تھوڑی سی سیر کر لیتے ہیں. سو ایز اے ریزلٹ جو لکوڈ ہے اس کی ایک ڈیفینٹ شیپ نہیں ہوتی. والیوم لکوڈ کی ایک ڈیفینٹ ہوتی ہے کہ وہ لکوڈ کتنی جگہ گھیرتا ہے، لیکن وہ شیپ جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کسی کنٹینر میں ڈالیں تو اٹ ٹیکس آن دا شیپ آف دیٹ کنٹینر. اینڈ فائنلی جو گیس کی ہم پراپرٹی کہتے ہیں کہ جی نہ اس کی ڈیفینٹ شیپ ہے نہ اس کی کوئی ڈیفینٹ والیوم ہے، تو اگر اس کے پارٹیکلز کی ٹرمز میں ہی دیکھا جائے تو جیسے گیس میں جو آپس میں اٹریکٹیو فورسز ہیں پارٹیکلز کی وہ بہت ویک ہیں تو وہ بالکل آزاد ہوتے ہیں، تو ہر جگہ وہ جا سکتے ہیں اور ہر ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. اسی لیے جو ہم کہتے ہیں جی گیس جو ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے اور اس کی کوئی ڈیفینٹ والیوم بھی نہیں ہوتی. اچھا، تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا اچھا بچوں کو کہ آپ ماڈل کریں گے جو پارٹیکلز ہیں کسی بھی سبسٹنس کے، بے شک وہ پانی ہو گیا، کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک واٹر مالیکیول ہے یا وہ ایک اسمال پارٹیکل ہے آف اینی مٹیریل. تو یہ جو ماڈلنگ بچے کرتے ہیں یہ کافی ایک کامن طریقہ ہے چھوٹے بچوں کو انوالو کرنے کا بھی، اینڈ ٹو ڈیمونسٹریٹ ٹو دیم واٹ دا پرٹیکولر ماڈل از آف میٹر، اور کس طرح اس کی یہ جو پراپرٹیز ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں. تو اسینشلی وہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ خیر 12-15 بچے تو ہونے چاہیے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی آپ انڈیویجولی ریپرزینٹ کر رہے ہیں مالیکیول آف واٹر، اور آپ جب واٹر سالڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو آپ سب نے ایک آرڈرلی فیشن میں آپ نے بس اپنی جگہوں پہ قریب قریب کھڑے ہو جانا ہے اور اسی جگہ پہ رہ کے تھوڑا تھوڑا آپ نے اس طرح آگے پیچھے اپنے جسم کو ہلانا ہے، پر آپ اس جگہ سے ہل نہیں سکتے. تو وہ باقی بچے بھی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی یہ اگر ایک آپ نے بچوں کی ایک ارینجمنٹ بنائی، وہ ایک ارے میں کھڑے ہیں ایک بلاک میں کھڑے ہیں اور وہ اگر اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے
تو وہ جو اوور آل شیپ ہے وہ مینٹین رہتی ہے. ساتھ ان کو یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا جی انڈیویجول پارٹیکلس کا موشن کس طرح کا ہوتا ہے. پھر جب وہ لکوڈ اسٹیٹ کو ماڈل کرتے ہیں یا ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل سکتے ہیں, یعنی آپ کے جو امیڈیٹ نیبرز ہیں آپ ان کے ارد گرد گھوم سکتے ہیں یا پھر سکتے ہیں. سو وہ امیڈیٹلی وہ جو پہلے ایک بلاک تھا بچوں کا, اب اس بلاک میں ذرا سی موومنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی جو اوور آل شیپ ہے وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے. سو یہ بچے ایک تو انجوائے بہت کرتے ہیں اور جو دوسرے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ اٹ میک سینس ٹو دیم واٹس ہیپننگ. اور گیس اسٹیج جو کہ بچوں کو بہت اپیل کرتی ہے کہ انہیں کہو کہ اچھا جی اب کلاس روم میں آپ بغیر کسی کنٹرول کے ہر سمت بھاگیں. سو دین یو آر ریپرزینٹنگ اے گیس. سو اس طرح کی ہم نے کچھ ایک تو بچوں کے ساتھ ماڈلنگ کی اور یہ ڈسکشن کی کہ اچھا یہ پارٹیکلس کی ٹرمز میں ہم سالڈز اور لکوڈز اور گیسز کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں. اور پھر ہم نے جو ان کا ہینڈ آؤٹ دیا وہ ہم نے اکٹھا پڑھا اور اس کو پھر انٹرپریٹ کیا, پرٹیکولرلی جب ہم نے اس طرح ایکٹ آؤٹ کر لیا پارٹیکل ماڈل. تو پھر جب چینجز آف اسٹیٹ کی ہم نے ان سے بات کی تو کچھ چیزیں اب وہ آبزرو کر چکے ہیں کہ جب ہیٹ دیں تو چینج آف اسٹیٹ ہوتا ہے. واٹر چینجز فرام اے لکوڈ ٹو اے گیس اور فرام اے سالڈ ٹو اے لکوڈ. سو دے آر ویری کلیئر کہ یس heat is required. But it's important to motivate that also کہ جی ضروری نہیں ہے کہ جی جب تک آپ کوئی چولہے پہ رکھیں یا اسپرٹ لیمپ پہ رکھیں تو وہی ہیٹ ہوتی ہے. And one needs to motivate that and say کہ اچھا جی ٹھیک ہے اگر برف پگھل رہی ہے ویسے ہی آپ رکھتے ہیں اگر برف کو اسی طرح کسی پرچ میں اور وہ پگھل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گرد و نواح سے heat absorb کر رہی ہے. And you can do a comparison کہ اچھا جی if you leave it out in winter and you leave it out in summer جلدی کب پگھلے گی. سو یہ تو بلکہ آسان ہوتا ہے جو ہیٹ absorb کر کے جو چینج آف اسٹیٹ ہے نا کہ جی we absorb heat تو ہم سالڈ سے لکوڈ اور لکوڈ سے گیس بنتے ہیں. پر پھر ہم نے چینجز اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیے تو انہوں نے دیکھے تو ہوئے وہ چینجز کہ جی جب آپ لکوڈ سے سالڈ یعنی آپ پانی کو جما کے تو آپ برف بناتے ہیں. بٹ چینجنگ اے گیس ٹو اے لکوڈ ون ہیز ٹو ڈو اے لٹل مور کیئرفلی اور وہ بھی آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اب انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے ہی دیکھ لیا نا کہ جب پانی کو گرم کیا اور اسٹیم اٹھی تو وہی اسٹیم جو ہے وہ جب پیپر لڈ کو لگی تو پانی کے ڈراپلیٹس بن گئے. اور وہ سب کا مشاہدہ بھی ہے کہ جی اگر پانی بوائل کر رہا ہے اور آپ اوپر ڈھکنا دے دیں تو ڈھکن کی نچلی سطح پہ پانی کے ڈراپلیٹس فارم ہو جاتے ہیں. But the important thing if you want them to register کہ اچھا یہ کیونکہ الٹ پروسیس ہے تو اس میں heat is given out تو اس کا بھی بڑا اسٹریٹ فارورڈ ایگزامپلز آپ دے سکتے ہیں کہ اچھا اگر پانی ابل رہا ہو اور اسٹیم نکل رہی ہو اور اگر آپ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے اوپر پھر وہ جب پانی جو ہے وہ جو اسٹیم کنڈینس کرتی ہے تو آپ کا ہاتھ بڑی بری طرح جل جاتا ہے, بلسٹرز بن جاتے ہیں. تو وہ ہیٹ ہے دیٹ ہیز بین گیون آؤٹ ان دیٹ سچویشن. یا جب آپ کے ہاتھ پہ کبھی جو موم ہے جو کہ ایک لکوڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ گر جائے اور پھر وہ سالڈ بن جاتی ہے تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ جل سکتا ہے بیکاز دیٹ ہیٹ از given out. سو ایک ڈسکشن ایسی چیزوں کے بارے میں اور ان کے ساتھ شیئر کرنا جو ان کے کامن ایکسپیرینسز ہیں اور ان کے ریفلیکشنز ہیں اس ڈسکشن سیکشن میں ہم نے ایک تو یہ کیا اور پھر کچھ جو فارمل ڈیفینیشنز ہیں اب آ کے ہم نے انٹروڈیوس کی کہ اچھا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے, بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے. اب میلٹنگ پوائنٹ جو ہے دیٹس the temperature at which a solid changes into a liquid. وہ فرینکلی ان کا ابھی اتنا کلیئر ایکسپیرئنس ہم نے ان کا نہیں کروایا. ہم نے آپ کو ڈیمونسٹریشن دی کہ ہاں if you take ice substantive quantity of ice اور اس میں رکھیں تھرمومیٹر تو ہاں وہ ایک ڈسٹنکٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے جس پہ آئس میلٹ کرتی ہے. پر انہوں نے ابھی وہ ڈسٹنکٹ ٹیمپریچر نہیں ایکسپیرئنس کیا. ہم اتنی زیادہ ہیٹ دیتے ہیں آئس میلٹس کوئکلی سو وہ کوئی
پلیٹو جسے ہم کہتے ہیں نا ٹیمپریچر لیول آف کرتا ہے وہ نہیں آتا. لیکن پانی جب بوائل کرتا ہے تو اس وقت وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہاں ٹیمپریچر کانسٹنٹ رہتا ہے. سو بوائلنگ پوائنٹ اور بوائلنگ میں فرق یہی ہے کہ بوائلنگ وہ عمل یا پروسیس ہے ابلنے کا جس سے کہ لکوڈ کنورٹس انٹو اے گیس, اینڈ بوائلنگ پوائنٹ از دا ٹیمپریچر, وہ درجہ حرارت جبکہ ایک لکوڈ گیس بنتا ہے. تو اسی طرح میلٹنگ پوائنٹ اور میلٹنگ میں بھی یہی فرق ہے. اس کے علاوہ جو ہم پروسیسز پہ فوکس کرنا چاہ رہے تھے, میلٹنگ ہو گیا, بوائلنگ ہو گیا, کنڈنسیشن جو ہے یہ جو پروسیس ہے جس میں کہ گیس لکوڈ بن رہی ہے, تو وہ بھی اب وہ ایکسپیرئنس کر چکے ہیں, اور اب وہ پھر آسانی سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیم لکوڈ بن رہی ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں نظر نہیں آتا پر پانی واٹر ویپر جسے کہتے ہیں, دا گیسیس اسٹیٹ آف واٹر, وہ جو واٹر کے ہیں پارٹیکلز وہ موجود ہوتے ہیں, اور جب وہ انہیں کسی کوئی ٹھنڈی سطح کے ساتھ کانٹیکٹ ہو تو وہ دے گیو اپ دیئر ہیٹ اینڈ دے بیکم لکوڈ. تو وہ بھی ڈسکشن بڑی انریچنگ ہو سکتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی اچھا صرف بہت ٹھنڈا ہونا ضروری نہیں ہے, وہ ایک بات ہے, کمپیریٹیو بات ہے. کیا برف ڈالتے ہیں بیکر میں تو جو بیکر ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور جو باہر واٹر ویپر ہے کیونکہ جو گرد و نواح کا ٹیمپریچر از ہائر لائک 31 سے ڈگری سینٹی گریڈ, اور آپ کے آئس واٹر کا ٹیمپریچر 1 ڈگری ہے, تو دی water vapor outside is going to come in contact with the cold beaker, so it will give up its heat. تو اسی طرح جب آپ اسٹیم کو بھی, جب اسٹیم کریٹ ہوتی ہے اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے compared to the walls of the beaker. آپ کو اس وقت لگے گا کہ بیکر کی والز کو ہاتھ لگائیں گے کہ تو یہ تو جی بہت گرم ہے, لیکن اس اسٹیم کے ٹیمپریچر کے مقابلے میں وہ بیکر کی والز جو ہیں وہ ٹھنڈی ہیں, اسی لیے جب وہ اسٹیم ان کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو اٹ گیوز اپ اٹس ہیٹ. لیکن چھوٹے بچے کیا بڑوں کے ساتھ بھی جب ہم نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہو تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایسے انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹس اور ڈرامیٹک ایکسپیریمنٹس کریں جس سے کہ یہ جو ساری آپ ڈسکشن کر رہے ہیں ان کے سامنے ایک بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے واضح ہو جائے. تو وہ ہم آپ کو ایک ڈیمونسٹریشن کر کے بھی دکھائیں گے. بٹ بفور وی ڈو دیٹ, آپ کو یاد ہوگا کہ بچوں نے وہ میگنیفائنگ گلاس جب رکھا تھا وہ کارڈ بورڈ لڈ کے اوپر جس کے اندر گرم پانی تھا, تو اس میگنیفائنگ گلاس کی جو نچلی سطح تھی اس پہ واٹر ڈراپلٹس فارم ہو گئے. تو انہوں نے مفروضہ قائم کیا, یعنی اس سوال کا جواب کہ پانی کیوں بن گیا میگنیفائنگ لینس کے اوپر, اس کا جواب یہ دیا کہ وہ واٹر سیپ کر گیا. تو یہ ڈیسیژن ہوئی کہ جی اچھا اس کو تو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے, تو ہم ایک پلاسٹک کی لڈ رکھیں گے یا کور اور ایک پیپر کی رکھیں گے, اور ان دونوں کے اوپر میگنیفائنگ گلاسز رکھ کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیٹ سی کہ بچوں کا مفروضہ جو ہے وہ کتنا صحیح ہے. تو اسی طرح ہم نے وہ 2 بیکرز رکھے ہیں, اور ایک وہی ہماری وہ جو کارڈ بورڈ والی لڈ ہے, اور اسی طرح ہم نے ایک پلاسٹک کا اسی طرح ایک پلیٹ لے کے, جو یہ ڈسپوزیبل پلیٹس ہوتی ہیں, تو ہم نے اس کا ایک پیس کاٹ لیا ہے. تھوڑی سی آپ کو یہ احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ اگر بہت گرم ہوگا پانی تو یہ ذرا پگھل بھی سکتی ہے, سو یو جسٹ ہیو ٹو چیک دیٹ آؤٹ. اچھا جی, تو ہم یہی کریں گے. یہ دونوں ہیں, ان کا سائز رفلی ایک ہی ہے, یہ بیکرز پڑے ہیں اور یہ ہم نے میگنیفائنگ گلاسز رکھے ہوئے ہیں, اور ہم ان میں جو پانی ہے وہ بھی ہم ایک جتنا ڈالیں گے, اور ہم ٹیسٹ کریں گے کہ اچھا بچوں کے مفروضے کو تقویت ملی یا ہمیں وہ مفروضہ جو ہے ریجیکٹ کرنا پڑا. سو میں اب یہی گرم پانی ڈال رہی ہوں. اگر ہم نے صحیح کمپیریزن کرنا ہے تو وہ ایک جتنا آپ کو گرم پانی ڈالنا پڑے گا. اچھا جی, سو ہم نے گرم پانی ڈال دیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں سائڈ میں اندر جو ہے وہ پانی کنڈینس ہو رہا ہے. اچھا
یہ ایک کے اوپر تو میں نے یہ رکھ دیا اور اب اس کے اوپر ہم میگنیفائر رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہی میں نے کارڈ بورڈ پیپر رکھ دیا اور اس کے اوپر بھی میگنیفائر رکھ دیا. بچوں کے ساتھ جو ہماری ڈسکشن ہوئی وہ یہی تھی کہ جی اگر تو آپ کا مفروضہ صحیح ہے تو جو یہ پلاسٹک والی لڈ کے اوپر میگنیفائنگ گلاس پڑا ہے پھر اس کو سوکھا رہنا چاہیے ہے، اور وہ جو دوسرا ہے میگنیفائنگ گلاس جس کو آپ نے یہ کارڈ بورڈ والی لڈ پہ رکھا ہے وہ آپ آبزرو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس کے نچلی سطح پہ واٹر ڈراپلٹس فارم ہو جاتے ہیں. تو میں ذرا سا اس کو اٹھا کے دیکھ رہی ہوں، اب اس پہ بڑی وہ فائن مسٹ فارم ہوئی ہے اس سائڈ پہ. اگر میں اپنی ایسے اس پہ انگلی لگاؤں تو یہ بڑی دیکھیں کلیئرلی میری انگلی کا جو نشان ہے وہ اس پہ پڑ جاتا ہے اور میرے ہاتھ میں بالکل وہ نمی محسوس ہو رہی ہے. تو اس پہ چھوٹے 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 ڈراپلٹس جو ہیں وہ فارم کر گئے ہیں. اب اس کو میں رکھ رہی ہوں اور اب پلاسٹک والے پہ کوئی اس قسم کی نمی موجود نہیں ہے، کوئی اس قسم کی نہ کوئی پانی کی لیئر ہے جس میں کہ کوئی لکیر بن رہی ہے. اٹس ایبسولوٹلی ڈرائی. ویئرز جو یہ والی ہے یہ پھر میں نے رکھی دیکھیں تو وہ پھر اس طرح بڑی کلیئر وہ پانی کی مسٹ فارم ہوتی ہے. سو باٹم لائن یہ کہ جو بچوں کا مفروضہ ہے اس کو تقویت ملی ہے. مفروضے کے بارے میں ہم کیونکہ یہ اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ مفروضہ ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں، ایک بات ضرور میں کہتی جاؤں کہ مفروضہ رد تو ہو سکتا ہے، ہم مفروضے کو کبھی پروو نہیں کر سکتے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو مفروضہ ہے اٹ ہیز بین اسٹرینتھنڈ، کہ کیونکہ وہ ری انفورس ہو گیا ہے مفروضہ، کہ جی جو ہم کہہ رہے تھے اس کی وجہ ہے یہی لگتا ہے، کیونکہ ادروائز پانی اس میگنیفائنگ گلاس پہ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے تھا پر یہ بالکل سوکھا ہے. سو یہ تو رہا دا ٹیسٹنگ آف آر ہائپوتھیسس. سو یہ بچوں نے بڑی امپورٹنٹ اسکل استعمال کی. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے اسٹوو کے اوپر ساس پین فل آف واٹر. تو یہ جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھار جو ڈرامیٹک ہوتی ہے نا ڈیمونسٹریشنز، اس سے بچے جو ہیں وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور بلکہ ڈرامیٹک خود بھی جب مٹیریلز ایسی انٹرسٹنگ مٹیریلز کے ساتھ انٹریکٹ کریں یا ایسی ڈیمونسٹریشنز میں ابھی آپ کے سامنے دکھاؤں گی تو وہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اب انہوں نے آبزرویشن تو بہت کر لی ہے کانڈنسیشن کی، لیکن پھر بھی یہ 5ویں جماعت کے بچے ہیں اور ان کو ہمیں کنٹینیوسلی ان چیزوں کی کنسالیڈیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی. ابھی جو میں آپ کو ایکسپیریمنٹ کی ڈیمونسٹریشن دے رہی ہوں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جی انہیں کیونکہ ان کی وہ ریکویزٹ بیک گراؤنڈ نہیں تھی، اور جب ہم نے وہ ہیٹنگ آف واٹر اینڈ ٹیکنگ ٹیمپریچر وتھ ٹائم کیا تو وہ ان کو کافی مشکل لگا. تو انسٹیڈ آف انوالونگ دیم ان آل دیٹ، one can just focus on the changes of state, and as you will see now that this is going to be a very interesting and dramatic representation, a dramatic sort of look at the changes of state. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ پانی اب ابل رہا ہے اور اس میں سے اسٹیم نکل رہی ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں جی میکنگ رین آلسو. شاید آپ نے کیا بھی یہ ہو کہ اب اس میں تو اسٹیم نکل رہی ہے، اور یہ ساری گھر کی چیزیں ہیں کہ جی وہی ساس پین جس میں آپ چائے بناتے ہیں اس میں پانی ڈالیں، چولہے پہ رکھیں. بچوں کو یہ ہوم ورک بھی دیا جا سکتا ہے، پر یہ تاکید کی جائے کہ جی دے ڈو دیٹ ود اے پیرنٹ اور ود سم ون اولڈر. تو اچھا اب میں یہ کر رہی ہوں کہ اس فرائی پین میں برف ڈالنے لگی ہوں، کافی ساری برف ڈال رہی ہوں تاکہ اس کی جو ساری سطح ہے وہ جو ہے
وہ کور ہو جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں پانی کر رہا ہے بوائل, اور میں یہاں اس پہ, یہ بالکل ڈرائی میرے پاس فرائی پین تھا, بالکل ڈرائی, بالکل سوکھا ہوا. اور اب میں نے اس میں ڈھیروں برف ڈال دی ہے. تو آپ اب خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اچھا جی اس کی جو درجہ حرارت ہے وہ گرا ہوگا یا چڑھا ہوگا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی اسٹیم بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ ہمارا فرائی پین ہے, اور اس میں ہم نے سوکھا فرائی پین ہے. آپ نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سطح ہے وہ بالکل ڈرائی ہے, اور اس میں ہم نے بہت ساری برف ڈال دی ہے. تو اب میں یہ کرنے لگی ہوں کہ اس کو میں اب یہاں یہ اسٹیم نکل رہی ہے, اور یہاں میں اس کے اوپر اس کو رکھنے لگی ہوں. تو لیٹس سی کہ آپ خود بھی سوچئے کہ آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. یہ دیکھیے اب اس کی جو نچلی سطح ہے اس میں سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ ٹپک رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ دس از اے وے آف کریٹنگ رین. اوپر اگر برف کو دیکھیں تو برف تو بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے, لیکن اس فرائنگ پین میں سے وہ پانی لیک تو نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بڑی ڈرامیٹک ہے ایویڈنس کہ اچھا جی یہ اسٹیم اوپر جا رہی ہے, اور وہ جب ایک ٹھنڈے فرائی پین کی سطح کو لگتی ہے تو کنڈنسیشن ہوتی ہے. اور کیونکہ اتنا ڈفرینس ہے ٹیمپریچر میں, ہاٹ اسٹیم بہت ساری ایک سطح ہے جس پہ لگتی ہے, تو وہ پانی کے جو ہیں بڑے بڑے ڈراپلیٹس جو ہیں, وہ دھاریں جو ہیں وہ ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ شروع میں دکھائیں تو یہ بھی مفروضہ قائم بچے کر سکتے ہیں کہ شاید فرائی پین میں کوئی لیک وغیرہ ہو, تو وہ بھی پھر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. اس فرائی پین میں خیر کسی قسم کا لیک نہیں ہے. So this is a fun experiment and it demonstrates certainly boiling and changing from liquid to steam, and then steam changing back into liquid in a very dramatic way. So we have boiling, we have condensation, we have melting going on here. So you can see at least 3 processes very, very clearly and in a very interesting way. یہ لیں جی, یہ ہم اب یہاں رکھ دیتے ہیں, اور the water will settle down slowly کیونکہ اس وقت وہ چولہا گرم ہے. بٹ اس قسم کی جو ہے نا سمپل ڈیمونسٹریشنز جیسے ہم کہتے ہیں جی یہ تو کچن ایکسپیریمنٹس ہیں, اور وہ بڑے پاورفل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. ساری یہ جو ہم نے سائنس ہے, چینجز آف اسٹیٹ ہے, اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے. سو اس ڈسکشن سیکشن میں ہم نے ایک یہ ریڈنگ ان کو دی اسائنمنٹ جو ہم نے کٹھی پڑھی, ماڈلنگ کی بچوں نے, اور پھر ہم نے اپنا یہ جو مفروضے تھے اس کو ٹیسٹ کیا, یہ ڈیمونسٹریشن دی. سو دیٹ واز دا سم ٹوٹل آف آور ڈسکشن سیکشن. تو ایک جو چیز جس پہ ہم فوکس کرنا چاہ رہے تھے when we talk of the changes of state, وہ تھی evaporation. تو let's just go back to our sequence of learning جو ہم نے کنسٹرکٹ کیا تھا, جس میں کہ ہم نے آپ کو کہا کہ جی جو فیز سی تھی جو ہم دکھا رہے ہیں, پہلا پارٹ تو وہی تھا ہیٹنگ آئس واٹر والا. تو یہ پارٹ 2 جو ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ جی ہم ایفیکٹ کریں گے ایگزامن کہ
mass of the substance پہ کیا اثر ہوتا ہے جب change of state ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ برف پگھلے گی تو پھر اس کے میس میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں, کیونکہ ایک بچوں کی جو ریسرچ کہتی ہے, پرائر نالج ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ میس کم ہو گیا ہے, اس کے اندر جو مادے کی کوانٹٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے. لیکن ہم ابھی جو بچوں کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ وہ ابھی بہت ساری سکلز ہم نے ان کو سکھائی ہیں. ہم نے ان کو ٹیمپریچر میجرمنٹ سکھایا ہے, وہ گرافنگ سیکھ رہے ہیں, انہوں نے اسٹاپ واٹ میجر کرنی سیکھی ہے. تو اب ہم میس میجرمنٹس اگر ان کے ساتھ شروع کر دیں تو وہ ابھی تھوڑے سے اوور ویلمڈ ہمیں لگ رہے تھے, تو وہ بہت اوور ویلم ہو جائیں گے. اور ہمارا پرپز یہ ہے کہ وہ جو بھی کانسیپٹ سیکھ رہے ہیں ان کو میننگ فل طریقے سے سیکھیں, اور وی کین دین بلڈ this concept, which is a very important concept, that mass remains constant when changes of state take place later with them. So we decided that what would be more instructive اور وہ ایک productive session بھی بچوں کے ساتھ ہوگا کہ ہم evaporation کو explore کریں, اور پھر یہ کہ جی evaporation کو ایک ذریعہ بنا کے as I mentioned کہ پھر وہ they can also explore how you plan and investigate, یعنی کہ they need to develop another new skill. So our next focus is going to be evaporation, and we are going to share the introductory segments of our lessons on evaporation with you right now, جس میں کہ ہم نے جو ان کی ابھی تک جو آئیڈیاز ہیں ان کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا. And the segments are interesting because, you know, then we will ask you to evaluate those discussions. So let's now focus on those introductory segments. But before we do that, we will discuss in the next lecture in detail کہ جی ہمارا جو یہ 5واں لیسن ہے exploring evaporation and conducting fair tests, کہ ہمارے اسپیسیفک لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں اور ہم مٹیریلز کس طرح آرگنائز کریں گے فار دیم ٹو کیری آن انویسٹیگیشنز اینڈ پلان فیئر ٹیسٹ. پر میں بس ایک چھوٹا سا اوور ویو دے رہی ہوں کہ ہم کیا کریں گے, اور اس میں یہ ہے کہ جی پہلے, اور وہ آپ انٹروڈکٹری فیز میں وہ آپ دیکھ لیں گے ابھی, کہ ہم ایواپوریشن اور بوائلنگ کا ایک کمپیریزن کریں گے, اور پھر وہ بچے ہی نشاندہی کریں گے کہ اچھا ایواپوریشن جو ہے, جو عمل ہے, وہ کن چیزوں پہ منحصر ہے, یعنی کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس پہ اثر انداز کرتی ہیں کہ ایواپوریشن زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے. تو اس میں وہ پھر اس قسم کے عناصر کی نشاندہی کریں گے کہ جی اچھا درجہ حرارت اثر کرتی ہے, ہوا کا فرق پڑتا ہے, سطح کا جو پورا ایریا ہے اس کا فرق پڑتا ہے, اور انڈیڈ جو آپ مایا استعمال کر رہے ہیں. بٹ مور امپورٹنٹلی they will then learn to plan an investigation, learn to formulate testable questions. And as you will see in the next lecture کہ ان کے لیے یہ ایک بہت اپہل مرحلہ تھا, اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہمیں. So let's just show you now some introductory segments from our lesson of evaporation where we are comparing evaporation with boiling. اچھا جی, لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکشن کی, کچھ ایک دو ایکسپیریمنٹس بھی کیے, چینج آف اسٹیٹ کی ہم باتیں کر رہے تھے. اب جب میں اسٹیٹ کی بات کرتی ہوں تو ہم کیا, what do we mean by states of matter? ہم نے پچھلی دفعہ کچھ بات چینج آف اسٹیٹ کی بات کی تھی نا, تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہم کن اسٹیٹس کو بدل رہے تھے؟ liquid and gas. So that's what we mean when we talk of states of matter. ہم matter کہہ رہے ہیں, مادہ کی مختلف حالتوں یا صورتوں کی بات کرتے ہیں. state means کہ کیا حالت ہے matter کی, کیا اس کی صورت ہے. تو ایک اس کی جو حالت ہے وہ solid ہوتی ہے, ٹھوس, ایک ہوتی ہے liquid یا مائع, اور ایک gas.
अच्छा, सो हम वो डिस्कशन कर रहे थे, हमने आइस वाटर को हीट करके सारी स्टेट्स का मुशाहिदा किया, ऑब्जर्व किया. ये जो हमने आपको पहला सेगमेंट दिखाया हमारे इवेपोरेशन के लेसन से, इसमें हमने वही एज यूजुअल फिर एक छोटा सा रिव्यू शुरू किया हुआ है ऑफ देयर एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक उन्होंने एक्वायर की है. एंड सो वी आर एक्सप्लोरिंग कि अच्छा जी दे अंडरस्टैंड के स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स वी वांट टू मूव ऑन टू changes of state. So when we are talking of melting, we mean that a solid is changing into a liquid. Okay, and when a liquid changes into a gas, what do we call that? Boiling or boiling point. नहीं, boiling कहते हैं या boiling point कहते हैं? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं बॉइलिंग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और कुछ लोग बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट साथ साथ कह रहे हैं. अब हमारा यहाँ जो कंफ्यूजन है, हम ये क्योंकि साइंस की जो ज़बान होती है ना वो बड़ी ख़ास किस्म की ज़बान होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी कोई बात नहीं, बॉइलिंग कह लो, बॉइलिंग पॉइंट कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क पड़ता है. तो इसलिए हमने अब तय करना है कि जब ये तब्दीली आती है, जब माया बदल रही है गैस में या पानी स्टीम में बदल रहा है, तो उसको हम बॉइलिंग कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. कंफ्यूजन ये है ना, तो हमने वो तय करना है. आप बताएं. जब पानी पकने लगता है और उसमें से जब स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा आती है, जब पानी नॉर्मल होता है तब स्टीम थोड़ी आती है, और जब ज़्यादा आती है फिर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. ये अब योर क्लोज. और कोई मुझे किसी का कोई इससे इख्तलाफ भी करता है? आप बताओ. मैम जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो टेम्परेचर होता है जिस पे बॉइलिंग होती है. और वो टेम्परेचर पानी के लिए क्या है? वो पानी के लिए बॉइलिंग. और वो टेम्परेचर क्या है जिस पे पानी बॉईल करते हैं? 100 डिग्री. हाँ, और हमने हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें 97. अच्छा, जब बॉइलिंग कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर बदल रहा होता है? यस मैम. Look at your data, look at your data tables and see कि जब boiling हो रही थी हमारी 97 डिग्रीज पे थी ना, तो उस वक्त टेम्परेचर बदल रहा था. Everybody look at your data tables. Was the temperature changing when boiling was taking place? What do you think? Was the temperature changing? No. सबने देखा है अपनी टेबल्स खोल के? 97 डिग्रीज काफ़ी देर रहा है ना, और बल्कि वो बदल ही नहीं रहा था. तो फिर हमने कहा अच्छा चलो अब एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करें. सो जब बॉइलिंग हो रही होती है उस वक्त टेम्परेचर नहीं बदलता, एंड दैट टेम्परेचर इज व्हाट वी कॉल बॉइलिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग टेक्स प्लेस, वो दर्जाए हरारत जिस पर पानी उबलना शुरू करता है, वो बॉइलिंग पॉइंट है. और बॉइलिंग वो तरीका है, वो प्रोसेस है जिससे कि पानी बदल जाता है इनटू स्टीम. सो वो दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, पर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को कहते हैं. इस सेगमेंट में आपने देखा कि देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. वो बच्चे समझते हैं कि वो एक ही चीज़ है, यानी उबलने का जो अमल है, एंड दैट्स नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल. ये तो अभी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चों को भी ये क्लैरिटी नहीं होती. इसे ही हम कहते हैं जी साइंटिफिक लिटरेसी, के साइंस की एक बड़ी मखसूस ज़बान होती है, एंड वी नीड टू बी एबल टू डिफ्रेंशिएट. फिर हमने पिछली दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हमने देखा कि हमने बर्फ़ जब डाली कैन में तो बाहर हमें नजर आए वाटर ड्रॉपलेट्स. तो हमने फिर उससे जो हमने डिस्कशन की, हमने उससे क्या अखज़ किया कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए थे? ये एयर के थ्रू आए थे. और फिर वो एयर में मौजूद थे, और वो फिर जब वो ठंडे कैन के कांटेक्ट में आए तो वो कन्वर्ट हो गए इनटू लिक्विड. सो वो जो प्रोसेस है ऑफ अ गैस कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड, चेंजिंग इनटू अ लिक्विड, इसे क्या कहते हैं? Condensation. When a gas changes into a liquid, it is condensation.
And when a liquid changes into a gas, it is evaporation, also very good, and also boiling. And then we talked about the difference between evaporation and boiling. तो फिर हम समझना चाह रहे हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है. पहले बताओ, boiling जब होती है तो वो उसका बताओ हमें. वो चूल्हे पे होती है, यानी हीट देते हो. हाँ, और वो स्टीम भी निकल रही होती है, और वो किसी खास टेम्परेचर पे होती है. ओके. और जब इवेपोरेशन होती है मैम, वो एक सरफेस पे होती है. सर, और तुम लोगों ने मुझे क्या एग्जाम्पल इवेपोरेशन का सबने बड़े जोर शोर से दिया था? गीले कपड़ों का, कि वहां भी तो माया गैस में तब्दील हो रही है ना. कपड़े जब सूख जाते हैं तो वहां तो कोई स्टीम तो नहीं निकल रही होती, और वो जो टेम्परेचर है वो कोई बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं है ना. तो इवेपोरेशन जो है वो किसी टेम्परेचर पे भी हो सकती है. कपड़े अगर हमने जल्दी सुखाने हो तो क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि कपड़े जल्दी कब सूखते हैं? यानी जब दर्जा हरारत ज्यादा है, ठीक है ना. हाँ, तो एक तो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, ठीक है ना. टेम्परेचर ज्यादा होता है और जो सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए कपड़े जल्दी नहीं सूखते. लेकिन इवेपोरेशन सर्दियों में भी हो रही है नेचुरली. कपड़े सूखने पर अपना, हाँ, बट हवा ना भी चल रही हो अगर सर्दियों में तो कपड़े सूखते नहीं है, सूख जाते हैं ना. तो इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, लेकिन फिर टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है ना. इस सेगमेंट में हमने फिर मोटिवेट करना है इवेपोरेशन को. तो पहले हमने रिवर्स प्रोसेस की बात की, विच इज कंडेंसेशन. एंड एज आई सेड, इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड. इट्स नॉट कि बच्चे ये नहीं देख रहे कि गैस कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड, पर वो जो लफ्ज है टू उस अमल को डिस्क्राइब करने के लिए कंडेंसेशन, उन्हें मुश्किल लगता है. पर देयर इज अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अंडरस्टैंड व्हाट दैट वर्ड मीन्स. फिर हमने बात की लिक्विड चेंजिंग इनटू अ गैस. तो इंटरेस्टिंगली आई वाज एक्सपेक्टिंग वो बॉइलिंग कहेंगे, उन्होंने इवेपोरेशन का. और उसकी एक ये भी वजह है कि हमने एक इनफॉर्मल डिस्कशन बच्चों के साथ इवेपोरेशन की थी. ये हम क्लैरिटी चाह रहे थे कि अच्छा, ये इन दोनों जो प्रोसेसेस इवेपोरेशन का या बॉइलिंग का, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फर्क है. दोनों में एक जो चीज कॉमन है, दैट लिक्विड इज चेंजिंग इनटू अ गैस. जो हमने पहले इनफॉर्मल डिस्कशन बच्चों के साथ की थी वो थी कपड़ों के हवाले से, गीले कपड़ों के हवाले से, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस कि जब आप गीले कपड़े बाहर डालते हैं तो उनको क्या होता है, पानी कहाँ जाता है. तो वो उसके साथ क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो बॉइलिंग जो है दे एसोसिएट कि हाँ, उसको एक तो हीट देनी पड़ती है, फिर वो बबल्स फॉर्म होते हैं. And indeed they were encouraged to notice कि it takes place at a particular temperature. और ये कि evaporation जो है वो सतह से होती है, और अगर आपने कपड़े बाहर डाले हैं तो आप सर्दी में डालें, गर्मी में डालें, पानी तो फिर convert हो जाता है into vapor. So evaporation can take place at any temperature. सतह वगैरह की बात अभी हमने इतनी डेवलप नहीं की क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस में नहीं है. पर अब हवा की बात भी करते हैं कि आपके हवा जब चलती है उस वक्त भी ज्यादा जल्दी सूख जाते हैं. तो इसका मतलब है हवा की वजह से भी इवेपोरेशन ज्यादा होती है. टीचर, जितना जल्दी धूप सुखाती है कपड़ा उतनी जल्दी हवा नहीं सुखाती. अच्छा, ये भी आपने नोट किया है. अच्छा, अब वो हवा पे भी डिपेंड करता है ना, हवा कितनी तेज चल रही है, कितनी आहिस्ता चल रही है. और एक मुझे बताओ कि सतह से फर्क पड़ेगा. ये इसकी सतह छोटी है ना, थोड़ी है, और इसकी सतह ज्यादा है, उससे फर्क पड़ेगा इवेपोरेशन में? किस पे ज्यादा होगी इवेपोरेशन? गोले वाले. अगर कपड़ा अगर लॉन का और वो भी जल्दी सूख जाएगा, अगर कोई स्वेटर हो उसमें भी देगा. एक तो कपड़े का जिस मटेरियल का, जिस चीज का, फैब्रिक का कपड़ा बना हुआ है, उससे फर्क पड़ता है. क्या टीचर, जैसे कोई कपड़ा बारीक है, उसको ज्यादा देर नहीं लगती सूखने में, और जो कपड़ा मोटा है उसको बहुत देर लगती है सूखने में. अच्छा, तो एक तो वो कपड़े की किस्म होती है. तो आज तो हम कपड़ों के गीले कपड़े तो नहीं ले रहे, हम तो पानी ले रहे हैं. तो हम ये कर लेंगे कि हम 2 किस्म के लिक्विड्स लेके देखेंगे कि उससे फर्क पड़ता है. हाँ, कि अगर हम 2 फर्क लिक्विड्स लें तो क्या उससे इवेपोरेशन में फर्क पड़ेगा या नहीं. हाँ, वी कैन चेक इट आउट.
اس سیگمنٹ میں وی وانٹ ٹو موو ٹورڈز ایکسپلورنگ کہ اچھا جی وہ کیا عناصر ہیں جو ایویپوریشن کا عمل ہے اس پہ اثر کرتے ہیں. سو اگین وی آر ریفرنگ ٹو دیئر ایکسپیرئنس ود کلوتھس. وہ خود آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی موسم کا فرق پڑتا ہے, گرمی سردی کا, سو ان ادر ورڈس کے ٹیمپریچر کا, اور پھر یہ کہ جی ہوا چلے تو کپڑے جلدی سوکھ جاتے ہیں, سو ونڈ افیکٹس ایویپوریشن. سو وہ ہوا بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, وہ ٹیمپریچر بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. سرفیس ایریا کا وہ کنیکشن اس طرح کپڑوں کے ساتھ تو نہیں کر رہے تھے, لیکن جب ہم نے ان کو وہ ایک چھوٹا ڈھکنا دکھایا اور بڑا دکھایا, ایویپوریشن ڈش جو ہم پہلے انہیں دکھا سکے ہیں ان دا پریویس سیگمنٹ, تو انہوں نے فوراً کہا کہ ایویپوریشن جو ہے وہ بڑا جو کھلی سطح والا ڈھکنا ہے اس سے جلدی ہوگی. اینڈ فائنلی جو بچوں نے بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ کیا کہ جی وہ کپڑے کی نوعیت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, مٹیریل پہ بھی, کہ کون سا جلدی سوکھتا ہے. ہم نے کہا کہ ہم مٹیریل تو نہیں ٹرائی آؤٹ کر رہے, پر ہم لکوڈ ضرور ٹرائی آؤٹ کریں گے مختلف قسم کے, اور دیکھیں گے کہ ایویپوریشن کس سے ہوتی ہے. تو ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ واٹ آر دا فیکٹرز, وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ ایویپوریشن کو ایفیکٹ کرتے ہیں یا اس پہ ان کا اثر ہوتا ہے. ابھی ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کی, اگر انویسٹیگیشن کرنے سے پہلے, یعنی اگر ہمیں ابھی کوئی نتیجہ نہ ملا ہو اور اس سے پہلے ہم بتا رہے ہوں کہ نتیجہ کیا ہوگا, تو یہ اسے کیا کہتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم ایویپوریشن کی باتیں کریں نا. ہم کوئی فلم بھی دیکھنے اگر جا رہے ہو تو ابھی فلم ختم بھی نہیں ہوئی, تم لوگ کہتے ہو کہ میرا خیال ہے اس کی اینڈنگ تو یہ ہوگی. کبھی ہم بلکہ یہ کہیں گے کہ ہیرو تو نہیں مرتا نا, ہیرو تو کبھی مار ہی نہیں سکتا, لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں مرے گا, ہمیں پتہ ہے. تو یہ جو ہماری مہارت ہے کہ نتیجہ نکلنے سے پہلے نتیجے کے بارے میں بتا دینا, وہ اس کے لیے خاص لفظ ہوتا ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو پتہ ہے؟ امیجن تو کر رہے, کیونکہ ابھی وہ چیز ہوئی نہیں ہے, لیکن اس کا ایک اسپیشل لفظ ہوتا ہے. ہاں وہ مشورہ تو کر رہے ہو, آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو ایکسپیرینس سے پتا ہے کہ جی کیا نتیجہ ہوگا. پے سے یہ لفظ شروع ہوتا ہے. پڑھنا. پے شین, پیشین گوئی کا لفظ کسی کو پتہ ہے؟ آپ کر رہے ہیں پیشین گوئی. اچھا, اب وہ سائنٹسٹ کرتے ہیں, کبھی پیشین گوئی غلط بھی ہو جاتی ہے, دیٹس اوکے ٹو, بٹ یو آر یوزنگ اے ویری امپورٹنٹ اسکل ہیئر. ایک تو پیشین گوئی کی مہارت تو مجھے لگتی ہے سب کی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے, اور وہ سب نے فٹافٹ استعمال کر لی. سب کو نام نہیں آتا تھا کہ وہ کیا ہے, پر اب پتہ چل گیا پیشین گوئی کیا ہوتے. اور انگلش میں پیشین گوئی کو کہتے ہیں prediction. You make a prediction. You predict. کہ you tell before what your result is going to be, before you've tested it out. Now, whenever you do an experiment کرنے سے پہلے ایکسپیریمنٹ کو پلان کیا جاتا ہے, یا ایکسپیریمنٹ کی جسے ہم کہتے ہیں منصوبہ بندی کرتے ہیں. You will first plan and design your experiment. بچے جو ہیں ان کی جو گزشتہ ہے معلومات, اس کے بیسس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ہاں یہ ہوگا, اگر گرمی ہوگی تو ایویپوریشن زیادہ تیزی سے ہوگی, کپڑے جلدی سوکھیں گے, ہوا چلے گی جلدی سوکھیں گے, لڈ یعنی سرفیس کی جو سطح ہے اس کا ایریا زیادہ ہوگا, جلدی سوکھے گا. یعنی وہ پیشین گوئی کی مہارت استعمال کریں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اسی وقت one needs to tell them کہ جی آپ تو بڑی ایک اچھی امپورٹنٹ مہارت استعمال کریں. سو ایز یو کین سی کہ I described that skill to them کہ جی یہ تم کیا مہارت استعمال کر رہے ہو, کہ جی تم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی, تم نے جو نتیجہ ہے تم نے نتیجے کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ کیا نتیجہ ہوگا اور کیا توقع آپ نتیجے کی رکھتے ہیں, ابھی آپ نے اس کو کنفرم نہیں کیا انویسٹیگیشن کر کے. تو میں بچوں سے وہ لفظ پوچھ رہی تھی کہ کوئی خاص لفظ جانتے ہو
تو they couldn't come up with it. Then I tried to make it interesting کہ جی ہم نے وہ فلم کی بات کی کہ جی اس وقت بھی تم یہی مہارت استعمال کرتے ہو. So anyway, you've seen that and children enjoyed it. Finally پھر میں نے وہ پیشین گوئی کا لفظ انٹروڈیوس کیا. بچے وہ لفظ تو جانتے تھے لیکن اس طرح جس طرح میں نے اس کو ڈسکرائب کیا کہ جی یہ عمل ایکچولی اس کو ہم اس مہارت کو پیشین گوئی کہتے ہیں. سو انہوں نے ہائپوتھسائزنگ کی اسکل یوز کی, وہ پریڈکٹنگ کی اسکل یوز کر رہے ہیں. اینڈ ویو اینڈیڈ دس سیگمنٹ بائی ٹیلنگ دیم کہ اب جو امپورٹنٹ اسکل وہ استعمال کرنا سیکھیں گے دیٹ ول بی پلاننگ. فرسٹ پلاننگ اینڈ انویسٹیگیشن کہ جی وہ انویسٹیگیشن پھر ریلائبل اور فیئر ہو اور پھر وہ انویسٹیگیشن وہ کنڈکٹ بھی کریں گے. سو جو اگلے 2 لیکچرز ہیں those should be very interesting because you will see that first they will plan and you will see کہ ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی. Their class teacher also steps in and you will see how teachers co-teach as well. And پھر یہ کہ جی وہ ماشاءاللہ وہ ہماری ایک اپ ہل ٹاسک شروع میں ہوتی ہے لیکن in the end the result is absolutely wonderful. So we will see you next time.